دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، 44واں یہ درس ہے ہمارا اہم دینی اسباق کا، اور آج کی ہماری نشست میں صلاۃ الجمعہ کے بارے میں، پہلے جمعے کے دن کی فضیلت. حدیث نبوی ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم، سنن نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ شمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. جن دنوں میں آفتاب طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی میں ان کو اس سے نکالا گیا، اور قیامت بھی صرف جمعے کے دن میں ہی قائم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، سعی کرتے ہوئے بڑھو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتہم. بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم میں روایت. ایک اور عبداللہ ابن عمر سے روایت، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لازماً غافل لوگوں میں شمار ہوں گے. ابو جعد ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا تبع اللہ علی قلبہ. جس شخص نے محض سستی و کاہلی سے 3 جمعے چھوڑ دیے، مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے. اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد کے اندر ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے. تو اندازہ کریں کہ اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی، اور بندہ وہ غافلین میں لکھ دیا جائے گا جو جمعے کو 3 جمعے چھوڑ دے. تو جمعہ جو ہے امام بخاری نے انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب فرض الجمعۃ، جمعہ کی فرضیت کا بیان، اس کے تحت فرضیت کے دلائل نقل کیے ہیں. علامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اکثر فقہا کے نزدیک جمعہ فرض عین ہے، اور مطلق اس کے وجوب پر اجماع ہے، جیسا کہ سبل السلام میں ہے. شیخ البانی بھی کہتے ہیں نماز جمعہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے سے چھوڑنا جائز نہیں ہے. تمام المنہ. ابن باز سابقہ مفتی سعودی عربیہ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی واجب قرار دی گئی ہے. جمعے سے کون سے لوگ مستثنیٰ ہیں؟ عورت، غلام، مسافر اور مریض، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا 4، عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض. ہر مسلمان پر جمعہ باجماعت ادا کرنا واجب ہے، مگر 4 قسم کے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں: غلام، عورت، بچہ جو بالغ نہیں ہوا، اور مریض. یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. تو یہ لوگ جو ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر یہ ادا کرنا چاہیں تو ان کا جمعہ درست ہوگا.
اور اسی طرح مسافر کے جمعے پہ، مسافر پہ کیا جمعہ فرض ہے یا نہیں فرض، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کہتے ہیں مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور ابن حزم مسافر پر جمعے کو واجب کہتے ہیں، اور سعودیہ کی جو افتاء کمیٹی ہے فتوے والی، وہ بھی مسافر کو اس سے استثناء دیتے ہیں کہ جمعہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ جمعے کی کتنی تعداد ہونی چاہیے، جمعے کے لیے کیا مخصوص عدد ہے؟ اس بارے میں ایک ضعیف حدیث ہے کہ 40 اگر لوگ ہوں یا اس سے زیادہ ہو تو جمعہ پڑھا جائے، اور یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، دارقطنی کے اندر ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جمعے کے بارے میں، تعداد کے بارے میں، کتنے لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے، کوئی صحیح اس موضوع پہ حدیث نہیں ہے۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے نمازیوں کی تعداد کے متعلق کوئی صحیح حدیث منقول نہیں۔ یہ دوسری نمازوں کی جماعت جیسے علی الاقل 2 افراد ہوں تو منعقد ہوتی ہے، جمعہ کی نماز بھی اس طرح منعقد ہو جاتی ہے، اور امام شوکانی بھی اس کے قائل ہیں، ابن حزم بھی اسی کے قائل ہیں۔ کیا جمعے کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے، یعنی شہروں میں ہوتا ہے گاؤں میں نہیں ہوتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جمعہ جو ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ صرف شہروں میں ہو۔ ابن عباس جیسا کہ سنن نبی داؤد میں یہ لفظ ہیں کہ سب سے پہلا یہ جو جمعہ ہوا تھا بحواسا قریہ من قری البحرین، جواسا جو ہے، جواب جواسا جو ہے، جواسا جو کہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، گاؤں ہے، دیہات، وہاں پہ جمعہ ہوا۔ اور امام بخاری نے اس حدیث پہ یہ باب قائم کیا، باب الجمعۃ فی القری والمدن، گاؤں اور شہروں دونوں میں جگہ میں جمعہ درست ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خاص یہ نہیں کہ شہر ہو، گاؤں میں بھی جمعہ جائز ہے۔ جمعے کے لیے 2 خطبے مسنون ہیں۔ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ یہ ہے روایت صحیح مسلم۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے آپ دیکھتے تھے، اسی لیے درمیان میں یہ بیٹھتے تھے۔ جن حضرات دلائل میں فسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ کیا واجب ہے یا مستحب ہے، تو زیادہ یہی سمجھ آتی کہ خطبہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سعی کرتے ہوئے جاؤ۔ فسعوا کا کہا ہے، دوڑو کا لفظ ہے۔ اور جو خطبہ خطبہ جو ہے ظہر کی 2 رکعتوں کا نعم البدل ہے۔ ویسے تو 4 رکعت ظہر کی فرض ہیں، تو جمعے والے دن 2 رہ جاتے ہیں، تو 2 کی جگہ جو ہے وہ خطبہ ہے۔ اور قرآن میں یہ فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، لوگ جب کوئی سودا بکتا دیکھتے تو آپ وسلم کو خطبہ کی حالت میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ قرآن نازل کر دیا۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ واجب کو چھوڑنے پہ ہی سرزنش ہوتی ہے۔ تو راجح یہی ہے کہ وجوب کے زیادہ جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں۔ دوران خطبہ واعظ و نصیحت، جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اور یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے جیسے کہ شیخ البانی نے کہا۔ تو خطبہ صرف عربی کے چند و مخصوص الفاظ کا نہیں، بلکہ اس میں دعوت و ارشاد اور واعظ و نصیحت بھی خطبے میں شامل ہیں۔ مختصر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہو اور لمبا نماز آپ کی لمبی ہوتی ہے، جیسا کہ عمار ابن یاسر کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ، آدمی کی عام نمازوں سے لمبی نماز اور عام خطبوں سے چھوٹا خطبہ اس کی فقاہت کی علامت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ، کتاب الجمعہ میں ہے بیان نماز کے ہلکی نماز اور ہلکے خطبے کا بیان، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے، یعنی خطبہ لمبا ہوتا، عام خطبوں سے وہ مختصر ہوتا، اور نماز جو ہے عام نمازوں سے ذرا لمبی ہوتی۔
امام ابن اثیر اس پہ لکھتے ہیں کہ قصد کا معنی ایک روایت میں قصد کے ساتھ آیا ہے کہ آپ کا کانا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصداً و خطبۃ قصدا، آپ کی نماز اور خطبہ دونوں معتدل، یعنی نہ زیادہ طویل ہوتے نہ زیادہ چھوٹے ہوتے۔ اس سے مراد لکھتے ہیں الوسط بین طرفین، دونوں طرفوں کے مابین درمیانی چیز، یعنی نہ بہت زیادہ چھوٹا اور نہ زیادہ لمبا خطبہ، اور اسی طرح نماز۔ امام نووی کہتے ہیں دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ لمبی نماز سے مراد خطبے کے لحاظ سے طویل ہے، اور نہ کہ ایسی طوالت مراد ہے جس سے مقتدی جو ہے مشقت میں پڑ جائیں۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا جیسے گزر چکا ہے، وَتَرَكُوا کا قائمہ، آپ کو کھڑے چھوڑ کر صحابہ کرام وہ تجارت کے لیے گئے تو قرآن نے ان کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا مذمت میں۔ تو اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کان یخطب قائما یوم الجمعۃ، آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ خطبہ دیتے جمعے کے دن۔ دوران واعظ نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سخت ہو جاتا، گویا کہ کسی لشکر کو ڈانٹ رہے ہو، اور کسی دشمن کا لشکر صبح کو پہنچایا یا شام کو پہنچا، یعنی منذر جیش، یعنی کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ ابھی صبح کو پہنچا یا ابھی شام کو پہنچا۔ اور دوران خطبہ آپ کی انگشت جو آپ کی انگلی جو ہے شہادت سے اشارہ فرماتے تھے۔ پہلی روایت جو ہے صحیح مسلم میں، اور دوسری یہ انگلی کے اشارے والی روایت جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ خطبہ مسنونہ کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ یہ ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر یہ آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر یہ دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء۔ پھر یہ پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورۃ الاحزاب۔ اما بعد، یہ کہتے آیات پڑھنے کے بعد پھر کہتے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو یہ آپ کا خطبہ جو ہے ارواح الغلیل میں بھی روایات تمام المنہ میں بھی ہے، ارواح الغلیل میں بھی شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے آپ کے خطبے کا کہ آپ کیا پڑھتے۔ نماز ظہر جمعہ کا وقت کیا ہے؟ ظہر کا وقت، اور یہ جمہور ائمہ جو ہے ان کا یہ قول ہے، اگرچہ بعض کے نزدیک جو ہے زوال سے پہلے بھی جمعہ جو ہے وہ جائز ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم ثم نذهب الى جمالنا فتریحها حتى تزول الشمس، پھر ہم اپنے اونٹوں کے پاس جاتے انہیں لے کر چلتے، فنریحها یعنی لے کر چلتے جب اس وقت سورج ڈھل رہا ہوتا، مراد ایسے اونٹ ہیں کہ جن پر سیراب کرنے کے لیے پانی لایا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ میں یہ آتے ہیں کان رسول یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس، وسلم اس وقت نماز جمعہ پڑھاتے جب سورج ڈھلتا جاتا ہے، یعنی زائل ہو جاتا ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ تو خطبے کا جمعے کا ٹائم جو ہے وہی زوال کا ہے، اگرچہ امام احمد کے ہاں یعنی زوال سے پہلے بھی جائز ہے بعض روایات کی وجہ سے۔ آداب کے اندر یہ ہے کہ بندہ لیٹ آئے اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جو ہے وہ نہ پہنچے آگے، تاکہ جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ نے عبداللہ ابن بصر سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا
اور جمعے کے دن لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آیا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ، بے شک تم نے بہت تکلیف دی، اور یہ سنن نسائی میں ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اسی طرح جو ہے دو بندوں کے درمیان میں نہ بیٹھے، جو اگر دوست ہیں اور قریب آپس میں بیٹھے ہیں، گھسنے کی کوشش ان کے درمیان میں نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، انسان دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ نہ کرے، یعنی انہیں پھلانگ کر درمیان سے نہ گزرے، گردنیں نہ پھلانگے اور درمیان میں سے نہ گزرے، ان کو تعزیت نہ دے۔ تو یہ آداب کے اندر ہے۔ ضرورت کے تحت جو ہے امام جو ہے خطیب جو ہے وہ گزر سکتا ہے لوگوں کے درمیان میں سے خطبے کے لیے، اور واپسی پہ جانے کے لیے اگر اسے جلدی ہو تب بھی، جیسا کہ احادیث میں عقبہ ابن حارث کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کے اندر ہے کہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رسول وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی، پھر آپ جلدی سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی کسی بیوی کے حجرے میں چلے گئے۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے پاس سونے کی ایک ڈلی تقسیم کرنے سے بچ گئی تھی، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، لہٰذا میں اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو آپ کو یہ یاد آئی اور اس لیے آپ جلدی سے اٹھے۔ خطبے کے دوران خاموشی سے بندہ بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، جمعے کے دن دوران خطبہ جب تم اپنے کسی ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو یاد رکھو بے شک تم نے لغو حرکت کی ہے، اور یہ بخاری کے لفظ ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ان احادیث کے اندر کتنی جو ہے وہ سختی سے منع ہے کہ لغو بات ہوگی انسان اگر خطبے کے درمیان میں بولے گا تو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کفا لغون اذا صعد الامام والمنبر ان تقول لصاحبک انصت، اتنی لغو حرکت ہی کافی ہے جب امام منبر پر چڑھے تو تم اپنے ساتھی سے اتنا کہہ دو کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ جن افعال اور اندازہ کریں کہ ثم جن افعال کی وجہ سے ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے، حدیث میں آیا ہے، ان میں یہ بھی ہے ثم انصت حتی یفرغ الامام من خطبتہ، یعنی ایک جمعے سے ایک جمعہ اور پھر 3 دن کے گناہ معاف، یعنی 10 دنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس میں یہ شرط ہے کہ بندہ خاموشی سے امام کا خطبہ سنے، اگر اس کے درمیان کوئی گفتگو کی تو اس کا وہ خطبے کا اجر ضائع چلا جائے گا۔ تو جمہور علماء کے نزدیک خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے اور اس کا سننا واجب ہے، اور ہر قسم کے کلام سے پرہیز کرے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد ابتدائی خطبہ سے پہلے کلام درست ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے تو گفتگو منع ہے۔ خطبہ کے دوران سلام کوئی کہہ دے، کسی کو چھینک آئے، پھر بھی خاموش رہنا بہتر ہے، اور شیخ البانی بھی یہی کہتے ہیں زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دوران خطبہ سلام کا جواب دینا اور سے چھینک آئے اس کے لیے یا رحمک اللہ کہنا ناجائز ممنوع ہے، دل میں یا آہستہ آواز میں کہے، بلند آواز سے نہ کہے۔ اور یہی موقف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عبد الرحمن بارکپوری کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ مناسب یہ ہے کہ دوران خطبہ کلام سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب باہمی گفتگو ممنوع ہے، اور اس طرح خاموشی سے مراد لوگوں کا باہمی گفتگو سے خاموشی ہے، نہ کہ اللہ کے ذکر سے خاموشی۔ مراد یہ کہ جیسے امام ابن خزیمہ نے اس کو اختیار کیا ہے، لہٰذا اگر انسان دوران خطبہ لوگوں سے کلام کرنے سے خاموش رہے لیکن خفیہ اپنے دل میں سلام کا جواب دے، یا جسے چھینک آئے اسے خفیہ جواب دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ذکر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیہ ہی درود صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تو یہ شخص جو ہے ہر مذکورہ ممانعت سے اجتناب اور حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ تحفۃ الاحوذی۔ تو اندازہ کریں اس میں بھی اختلاف ہے کہ سلام جو واجب ہے اسی کا جواب دینا یا نہیں، اور لوگ کچھ خطیب حضرات اللہ ان کو ہدایت دے لطیفے جمعے میں سناتے ہیں اور جو بالکل خطبے کے منافی ہے، اور پھر لوگوں کو ہنساتے ہیں، پھر اپنی تعریف اور داد سمیٹنے کے لیے کہو سبحان اللہ، کہو ماشاء اللہ،
آواز نہیں ہے، اونچی آواز سے کہو، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اور یہ اکثر وہ خطبہ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو رٹی رٹائی تقریریں یا کیسٹیں سن کے یا خطبات اردو کی کتابیں پڑھ کے، جو علماء نہیں ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ انہیں اس کام سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام جو ہے خطبہ جمعہ کے اندر انہیں نہیں کرنے چاہیے، کہ جو ہے بلا وجہ جو ہے بولنا۔ اگرچہ خطیب جو ہے اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو کہہ سکتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، کوئی اور جیسے جس نے گردنیں پھلانگ رہا تھا تو اسے آپ نے کہا کہ تم نے اذیت دی، بیٹھ جاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے سکتا ہے۔ لیکن اپنی تعریف قلم کروانا، صحیح مسلم میں تو حدیث ہے کہ اب تعریف جو ہے کسی کی کر دی جائے تو ایسے ہے کہ اس کی گردن جو ہے وہ کاٹنے کا کاٹ دی تم نے، آپ نے کہا قطعت رقبتہ، تو نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اور فرمایا صحیح مسلم کے یہ لفظ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرنے والا ملے تو اس کے منہ پہ مٹی پھینکو۔ تو تعریف جو ہے وہ منع ہے، اور یہ جمعے کے اندر جناب سر عام ہی سب کے سامنے اپنی تعریف اور اپنی داد سمیٹنے کے لیے کہو سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور وہ جناب پھولے نہیں سماتے خطیب، تو یہ منافی ہے، خطبے کے منافی ہے، خطبے کی روح کے منافی ہے۔ ایسی حرکات سے ان خطباء کو باز آنا چاہیے اور اہل علم کو انہیں روکنا چاہیے کہ اس طرح جو ہے خطبہ جمعے کی جو روح ہے وہ یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کأنہ منذر جیش، آپ تو ڈرانے والے ہوتے، آنکھیں آپ کی سرخ ہوتی، اور یہ لطیفہ گوئی اور یہ انداز جو ہے خطبے میں بالکل بھی درست نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے اگلے درس میں۔ واللہ تعالی اعلم۔